إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہمارا دوسرا درس ہے، جیسے کہ انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لاسٹ کلاس میں ہمارا بیسک انٹروڈکشن تھا، اور اس کے بعد ہم نے سمپلی جو عربک الفابیٹس ہیں جن کو ہم نے کہا تھا حروف الہجا، ٹھیک ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا، اور ان کی جو پروننسیشن ہے ہم نے اس کو دیکھا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات یہ ہوئی تھی کہ جو عربک الفابیٹس ہیں ان کی جو تعداد ہے، ان کی جو گنتی ہے، وہ یا تو 28 ہے یا تو 29 ہے. ایسا کیوں ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اختلاف الف اور حمزہ کا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں فرق کیا ہے انشاءاللہ آج وہ ہمارا ٹاپک ہے، اور کچھ اور باتیں ہیں انشاءاللہ. تو چلیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے الف اور حمزہ کا فرق، ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا ٹاپک ہے. دیکھیے، اس کو پہلے بتانے کے لیے، دیکھیے اس کو سمجھانے سے پہلے مجھے آپ کو کچھ بیسک جو چیزیں ہیں، کچھ سائنس جو ہیں انشاءاللہ ان کا بتانا ہے. سو یاد رکھیے کہ یہ والا سائن اس طرح سے، اگر یہ لائن ہے اور یہ سائن اس طرح سے نیچے ہے اور یہاں پہ یہ اوپر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں حرکات، ٹھیک ہے. اس کو آپ کو پتہ ہے، آپ زبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو نیچے آئے کسی بھی حرف کے وہ زیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اوپر آتا ہے اور اس کی شیپ جو ہے سم ہاؤ 9 کی طرح ہوتی ہے، تھوڑا سا ٹلٹڈ، اس کو ہم پیش کہتے ہیں، ٹھیک ہے. سو زبر، زیر اور پیش، اور ان زبر زیر پیش کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حرکات. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ بات کلیئر ہوگی. اچھا، دوسرا اہم سائن جو ہے، اگر میں انہی کو دو دو کر دوں، یعنی یہ اگر ہماری لائن ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ اس طرح سے ڈبل آ جائے اور ڈبل ہی نیچے، اور اس طرح سے دو، یا پھر آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان کو کیا کہیں گے؟ سمپل ہے، جیسے کہ یہاں پہ صرف زبر تھا تو یہ دو زبر، یہ دو زیر، اور یہ دو پیش، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کو کیا کہیں گے ہم؟ دو زبر دو زیر پیش کو، اس کو ہم کہتے ہیں تنوین. جلدی سے کوئی ریکیپ کر لیتے ہیں کہ زبر زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، زبر زیر پیش. اور یہ میں نے جو لائن لگائی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زبر اوپر آئے گا، یہ جو زیر ہے وہ لائن سے مطلب یہ ہے کہ حرف سے نیچے جو بھی لیٹر ہوگا اس کے نیچے تو وہ زیر ہوگا، اور اسی طرح یہ اگر اوپر ہو تو یہ پیش ہوگا. باقی یہ ایروز ہیں جو نیچے کی طرف اشارہ کریں. سو زبر، زیر اینڈ پیش کو حرکات کہتے ہیں. دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب ایک اور اہم علامت جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ ہے سکون کی. آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ اس کو یوں بھی لکھتے ہیں، یا یوں لکھتے ہیں، یا اس طرح چھوٹا سا سرکل ڈال دیتے ہیں. اس سائن کو بیسکلی یہ ایک ہی سائن کے 3 طرح کے لکھنے کے طریقے ہیں. آپ اس کو سب سے پہلے سکون کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور سکون کا کام کیا ہوتا ہے؟ سکون بیسکلی 2 لیٹرز کو جوائن کرنے کا کام دیتا ہے انشاءاللہ. یہ آپ آئندہ آہستہ آہستہ آگے جو ہے وہ پڑھ لیں گے. سو زبر زیر پیش کو حرکات، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین، اور یہ ہے حرکات. ہم کبھی مطلب یوں لکھ لیں گے اپنی سکون کی علامت کو، یا پھر اس طرح سے، کیونکہ یہ جو شیپ ہے یوں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ اور جو پیش کی شیپ ہے وہ کافی ملتی ہے. تو بعض اوقات بندہ تیزی میں لکھ رہا ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ پیش ہے یا سکون ہے. کلیئر ہے؟ سو جی، ہم بیسکلی پڑھ رہے تھے الف اور حمزہ کا فرق. اب الف اور حمزہ کیسے کیا تعلق ہے؟ یاد رکھیے کہ اگر الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا پھر سکون آ جائے تو اس والے الف کو ہم الف نہیں کہتے، اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اگر الف کے اوپر کوئی بھی علامت نہیں ہے، کوئی بھی
علامت نہیں، ٹھیک ہے، یعنی کوئی زبر نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی زیر نہیں ہے، کوئی پیش نہیں ہے، تو اس والے الف کو ہم الف کہتے ہیں۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے ہمارے پاس ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو پڑھ پا رہے ہیں۔ اچھا، اگر میں اس کے اوپر حرکات لگا دوں تو یہاں پہ زیر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم انسان بولتے ہیں تو انسان سے مراد ہے کہ یہاں سکون آ جائے گا، حمزہ نون زیر ان، سین الف سا اور نون دو پیش نون، انسان۔ اب دیکھیں کہ جو پہلے والا تھا دس ون، اس کے نیچے دیکھیں زیر آ رہا ہے، تو یہ والا ہے حمزہ، ٹھیک ہے، یہ ابھی الف نہیں رہا۔ اور یہ جو سین کے بعد ہے اس کے اوپر کوئی زبر نہیں، کوئی زیر نہیں اور کوئی پیش نہیں، تو یہ ہے ہمارا الف۔ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ بات آپ کو کلیئر ہو چکی ہوگی۔ سو یہ ہے الف اور حمزہ کا فرق۔ اگر الف کے اوپر آپ کو زبر نظر آ جائے، زیر آ جائے نظر، یا پیش آ جائے، یا سکون نظر آ جائے الف کے اوپر، تو اس الف کو ہم حمزہ کہتے ہیں۔ اور اگر الف کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے تو اس کو ہم سمپلی الف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ۔ اب آ جائیں آگے والی بات پہ۔ ہم نے بیسکلی دیکھیں ابھی تک دو چیزیں پڑھ لی ہیں، بلکہ کافی چیزیں پڑھ لی ہیں، لیکن اگر میں دو موٹی موٹی باتیں آپ سے کہوں تو ہم نے حروف کے بارے میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، حروف مینز لیٹرز، ٹھیک ہے، اور ہم نے حرکات کے بارے میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، حرکات جنہیں آپ کہہ لیں سائنز یا علامتیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے دو زبر دو زیر دو پیش پڑھا، اور سکون کی علامت کو پڑھا، اور سمپل زبر زیر پیش کو پڑھا۔ یاد رکھیے کہ عربی میں حروف اور حرکات کے ملنے سے ہی جو ہے نا لفظ بنتے ہیں، ورڈ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر میں ایک ورڈ کہوں کاف، تا، الف اور با، ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے پاس چار حروف آ گئے، چار لیٹرز آ گئے، ٹھیک ہے۔ اگر میں اب ان کو ملاؤں تو یہ بن جائے گا، آپ نے صحیح گس کیا، کتاب۔ تو حروف تو آ گئے اس کے اندر۔ دوسری اہم بات کیا ہے کہ حرکات آنی چاہیے۔ اگر میں ان کی حرکات ڈال دوں تو یہ کتاب ہے، تو کاف کے نیچے زیر، تا کے اوپر زبر، اور ان میں دو پیش، ٹھیک ہے، کتابن۔ اب یہ پراپر جو عربک لفظ بن چکا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر حروف بھی ہیں، کاف، تا، الف اور با، اور اس کے اندر حرکات بھی ہیں، یہاں زیر، یہاں زبر، اور یہاں دو پیش، ٹھیک ہے۔ تو یہ عربک کا پراپر لفظ ہے۔ اب بات یہ ہے جو ہمارا لفظ ہوتا ہے وہ یعنی کوئی معنی دے سکتا ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ میننگ لفظ بھی ہو سکتا ہے اور وداؤٹ اینی میننگ لفظ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ مجھ سے پوچھیں آپ نے کیا کھایا نا، تو میں آپ سے کہوں کہ میں نے روٹی شوٹی کھائی ہے، ٹھیک ہے، یا چائے شائے پی ہے، یا کھانا شانا کھایا ہے۔ ان تینوں لفظوں میں دیکھیں روٹی شوٹی، تو روٹی تو ایک لفظ ہے جس کا معنی بنتا ہے۔ جب میں روٹی بولتا ہوں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کھانے کی چیز ہے، لیکن جب میں شوٹی بولتا ہوں تو اس کا کوئی معنی نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کھانا، شانہ، تو کھانا تو ایک ورڈ ہے اردو میں، اردو کی بات سے میں آپ کو سمجھاؤں تو، لیکن شانہ کوئی ورڈ نہیں ہے۔ تو اگین جو لفظ ہیں اس کی دو قسمیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ایک وہ جس کا کوئی معنی ہو، یعنی با معنی، اور ایک وہ جس کا کوئی معنی نہ ہو، بے معنی، ٹھیک ہے۔ اور ہم انشاءاللہ گرامر جو ہے وہ قرآن مجید کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے ہمارا تو کوئی بھی کنسرن نہیں ہے ان بے معنی لفظوں سے، ٹھیک ہے نا۔ ہم جو بھی لفظ پڑھیں گے انشاءاللہ وہ با معنی ہی پڑھیں گے، جن کا کوئی میننگ ہو، ٹھیک ہے۔ تو با معنی جو لفظ ہوتا ہے اس کو بیسیکلی ہم کہتے ہیں کلمہ، کلمہ تن، اس کو ہم کہتے ہیں کلمہ، ٹھیک ہے۔ کلمہ مینز کہ با معنی لفظ۔ جلدی سے ریوائز کریں کہ حروف اور حرکات کے ملنے سے ہمارے پاس لفظ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لفظ با معنی بھی ہو سکتے ہیں یعنی جن کا کوئی معنی ہو، اور لفظ بے معنی بھی ہوتے ہیں یعنی جن کا کوئی معنی نہ ہو۔ سو بے معنی تو ہم پڑھ نہیں رہے، تو یہ ہمارا آؤٹ آف دا ونڈو ہو گیا۔ سو با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ سو اب جب بھی اب کلمہ ورڈ سنیں تو آپ کے مائنڈ میں یہی آنا چاہیے کہ یہ جو کلمہ ہے یہ کوئی با معنی لفظ تھا، کوئی میننگ فل ورڈ تھا، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس کو انگلش میں کہوں نا، اٹ ول بی میننگ فل ورڈ۔ اب آ جائیں انشاءاللہ آخری بات، اور یہیں سے انشاءاللہ ہم اپنی بات کو اینڈ کریں گے۔ ہر زبان میں جو گرامر کو ترتیب دینے والے لوگ ہوتے ہیں، جو گرامر کو بناتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی زبانوں میں جتنے بھی میننگ فل ورڈ ہوتے ہیں نا، جتنے بھی با معنی
کلمات ہوتے ہیں وہ ان کی گروپنگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار ہماری زبان میں جتنے بھی میننگ فل ورڈ ہیں ان کی ہم گروپنگ کر لیتے ہیں. اسی گروپنگ کو آپ انگلش میں آپ نے سنا ہوگا پارٹس آف اسپیچ کے نام سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تقریباً ٹوٹل آئی تھنک 8 یا 9 ہوتے ہیں پارٹس آف اسپیچ کی تعداد. تو اسی گروپنگ کو بیسکلی یہ عربی میں بھی ہے، اور عربی، اردو اور فارسی میں یہ جو گروپنگ ہے ان کے جو پارٹس ہیں یہ اونلی 3 ہیں. سو وہ 3 کون سے ہیں میں انشاءاللہ ان کو لکھ دیتا ہوں. سو یہ ہمارا کلمہ ہے اور اس کی 3 بیسکلی فارمز ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ کلمہ یا تو اسم ہو سکتا ہے، یا پھر فعل ہو سکتا ہے، یا پھر حرف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی قرآن مجید آپ کھولیں تو آپ کو اس کے ہر صفحے میں یا تو جو آپ ورڈ پڑھ رہے ہیں یا تو وہ اسم ہوگا، یا تو وہ فعل ہوگا، یا تو وہ حرف ہوگا. ان تینوں میں سے ہی کوئی نہ کوئی وہ ایک کلمہ ہوگا، ٹھیک ہے. جلدی سے ریوائز کریں انشاءاللہ. ہم نے پڑھا تھا کہ حروف اور حرکات سے لفظ بنتے ہیں. اگر ہم پیچھے آ جائیں تو یہاں پہ لفظ جو ہے اس کا کوئی معنی بھی ہو سکتا ہے اور معنی نہیں بھی ہو سکتا، تو ہم بے معنی لفظ تو کوئی پڑھ ہی نہیں رہے. جو با معنی لفظ ہوگا اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کلمہ کی 3 ہی اقسام ہیں، یعنی آپ کوئی بھی میننگ فل ورڈ دیکھیں نا تو آیا وہ میننگ فل ورڈ اسم ہوگا، یا وہ میننگ فل ورڈ فعل ہوگا، یا وہ میننگ فل ورڈ حرف ہوگا، ٹھیک ہے. اب اسم، فعل اور حرف کیا ہیں انشاءاللہ یہ ہم اپنی آنے والی کلاس میں دیکھیں گے. میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو انگلش کے بھی ان کے ساتھ حوالے دیتے جاؤں گا تاکہ انشاءاللہ آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ تعالی. ہماری آج کی کلاس انشاءاللہ یہیں تک ہے. اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو تو پلیز انشاءاللہ کمنٹس میں لکھیے گا. ایک اور گزارش انشاءاللہ کہ اگر آپ کو یہ مفید لگ رہی ہے یہ ویڈیو تو پلیز انشاءاللہ ان کو شیئر کیجیے، ان کے لنکس شیئر کیجیے، اس یوٹیوب کے لنک، اس یوٹیوب کے چینل کے لنک شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ انشاءاللہ اس کو جان سکیں، ان کی ریچ یہاں تک پہنچ سکے. سبسکرائب کرنا انشاءاللہ نہ بھولیے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے. سبحانک اللہم و بحمدک.